أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا اللہ کیا مرتبہ ہے، مصطفیٰ آج دولہا بنے ہیں. اللہ اللہ کیا مرتبہ ہے، مصطفیٰ آج دولہا بنے ہیں. شان دیکھو مکین مدینہ، شان دیکھو مکین مدینہ، لامکارب سے ملنے چلے ہیں. شان دیکھو مکین مدینہ، لامکارب سے ملنے چلے ہیں. یہ شرف آپ ہی کو ملا ہے، یہ شرف آپ ہی کو ملا ہے. مصطفیٰ آج دولہا بنے ہیں، یہ شرف آپ ہی کو ملا ہے. مصطفیٰ آج جو دولہا بنے ہیں. انبیاء دے رہے ہیں سلامی، انبیاء دے رہے ہیں سلامی، کر رہے ہیں فرشتے غلامی. انبیاء دے رہے ہیں سلامی، کر رہے ہیں فرشتے غلامی. ہر طرف شور صلی اللہ ہے، مصطفیٰ آج دولہا بنے ہیں. ہر طرف شور صلی اللہ ہے، مصطفیٰ آج دولہا بنے ہیں. نور سے نور ملنے چلا ہے، نور سے نور ملنے چلا ہے. مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے، نور سے نور ملنے چلا ہے. مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے. یہ ہے معراج کی رات پیارے، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لو. یہ ہے معراج کی رات پیارے، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لو. شب ہے معراج کی کیا ادا ہے، مصطفیٰ آج دولہا بنے ہیں. جوش پر رحمت کبریا ہے، مصطفیٰ آج دولہا بنے ہیں. السلام وعلیکم السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد. ہے آپ کے عالی صفات میں، یہ بات بھی ہے آپ کے عالی صفات میں. دونوں جہاں کی سیر، دونوں جہاں کی سیر کریں
میں وہ جب گائے تو نام سے دو عالم رکی رہی، وہ جب گائے تو نام سے دو عالم رکی رہی، ہوا گئے تو جان پڑی کائنات میں، ہوا گئے تو جان پڑی کائنات میں، ہوا گئے تو کائنات میں۔ تو دیکھا پڑے وہ ہر ایک منزل فطرت کا ادب، چاند سورج کا وہ پہلو تجھے دیکھا کرنا، طب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خلاف، دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا، دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ، قوسین کی منزل پہ یکا یک وہ طلب، شب اسرا وہ بلانا تجھے دیکھا کرنا، کعبہ قوسین کی منزل پہ یکا یک وہ طلب، دشمن آ جائے تو اٹھ کر کے بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا، دل کی دنیا کو نظر سے تہوبالا کرنا، ان صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، صحابہ کی خوشگوار نگاہوں کو سلام، جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑی گئی، دیکھنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، دیکھنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، بڑی محبتوں کے ساتھ سنے نہیں، کسی کی زبانی نہیں سنے، کسی کتاب میں کبھی نظروں سے نہیں گزرے، ایسے ایسے واقعات محترم سید ہلال مجیبی صاحب نے نیٹ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے دنیا تک پہنچائے ہیں، اور لوگ ان کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ ان محبتوں میں مزید اضافہ پیدا فرمائے اور یہ محبتیں ہمیشہ قائم رہیں۔ یہ ہمارے اس بارگاہ کے کا مستقبل ہیں، اور اس بارگاہ کا یہ خوبصورت مستقبل ہماری نگاہوں کے سامنے اس وقت نائب سجادہ نشین مہین ہے، سارا دن تبلیغ کرتے رہے، کوئی حلقہ گروش اسلام نہیں، کوئی اسلام نہیں لایا، تو میرے پیغمبر اتنے غمگین ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، اتنے غمزدہ ہو گئے کہ آپ آتے ہیں مسجد حرام میں بھی نہیں جاتے ہیں، اپنے حجرے میں بھی نہیں جاتے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے دروازہ بند کر دیا، اتنا پریشان۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، آج اگر کوئی پریشان ہوتا ہے تو اس پریشانی کا حل کیا ہو جائے گا؟ چلو درگاہ پہ چلتے ہیں، وہاں تھوڑا سیر ہو جائے گی، تفریح ہو جائے گی، مائنڈ فریش ہو جائے گا، یہی ہوتا ہے۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ غمگین ہوئے تو کون سی جگہ ہوتی جہاں تفریح کے لیے جاتے، وہ کون سی جگہ ہوتی جہاں سیر کرنے جاتے، وہ کون سی جگہ ہوتی جہاں دل بہلانے جاتے؟ لیکن میرے نبی تو نور ہیں، اور ان کے لیے نور ہی ہونا چاہیے تو دل بہلا سکتا ہے۔ جب یہ ہوا، میرے پروردگار نے فرمایا جبرائیل جاؤ، دیکھو میرا محبوب اداس ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میرا محبوب مضمحل ہے، جاؤ اے جبرائیل جاؤ، میرے محبوب کو لے کے آؤ۔ حضرت جبرائیل براق لے کے آئے، اور حکم دیا گیا کہ جاؤ دیکھو ام ہانی کے گھر میں آرام فرمانے، اے جبرائیل جا کے اٹھانا نہیں، جگانا نہیں، ہاتھ کو پکڑنا نہیں، پیروں کو ہلانا نہیں۔ دنیا کا دستور کیا ہوتا ہے؟ آواز لگا دی، پیروں کو ہلا دیا، ہاتھ کو ہلا دیا، لیکن تبلیغ کی جا رہی ہے نہیں ہے جبرائیل جانا محبوب کے پاس، ہاتھ پکڑ کے نہ اٹھانا، آواز کو بلند نہ کرنا، پیروں کو جنبش نہ دینا۔ پروردگارہ کیسے جگاؤں؟ کئی اپنے نوری کافوری ہونٹوں کو میرے محبوب کے طلبوں سے مل دینا۔ میرا پیغمبر جاتا ہے نوری ہونٹوں کو اللہ کے طلبوں سے ملا، جب کافوری ہونٹ پیغمبر کے طلبوں سے مس ہوئے تو میرے نبی کی آنکھیں، میرے نبی بیدار ہو گئے۔ جب تک محسوس ہوئی، دیکھا کہ میری لڑکی میں
کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے آپ کو بلایا، سواری بھیجیے، براق بھیجا ہے، چلیے۔ میرے پیغمبر تیار ہو جاتے، جانے کی شان دیکھیے، براق پہ سوار ہوئے، رسول کریم مسجد حرام آتے ہیں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے اگر تیز رفتار سواری سے مکے سے فلسطین جایا جائے تو 40 دن کا سفر ہے۔ میرے پیغمبر جاتے ہیں براق سے، لمحے کے اندر آنکھ جھپکتے ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور جانے کا انداز دیکھیے، رسول اللہ مسجد اقصی میں جا رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ پروگرام ہوا، حضور صاحب سجادہ نے ایک پوسٹر چھپایا، لوگوں کو اطلاع دی کہ آپ آئیے، آج معراج النبی کا جلسہ ہے۔ عجب مفسرین فرماتے ہیں الگ الگ رائے کہ اللہ کے نبی جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو دوسرے آسمان کی نوری سیڑھیاں ان کو لینے آ جایا سمٹ، اور جب دوسرے سے تیسرے آسمان پہ پیغمبر جانے کو ہوتے تھے تو تیسرے آسمان کی تمام نوری سیڑھیاں آپ کو ختم ہوئی، یہ کے بعد دیگرے آپ 7 آسمان پہنچ گئے، اور 7ویں آسمان کے بعد جب پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل امین کھڑے ہو گئے۔ آقا فرماتے ہیں جبرائیل کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے آگے جانے کی میری حیثیت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل تم تو سید الملائکہ ہو، نمرود نے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تو آگ میں پہنچنے سے پہلے آپ نے ان کو تھام لیا، اتنی طاقت تھا۔ جب حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلی تو تم نے سدرۃ المنتہا سے جا کے فوراً میلے کو پیش کر دیا، اتنا طاقتور فرشتہ۔ آج مجھے تنہا چھوڑ رہے ہو، چلو۔ کہ سرکار اس سے آگے میری طاقت نہیں ہے، اگر ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ یا رسول اللہ اس سے آگے آپ ہی جائیں۔ اب جانے کا انداز دیکھیے، بس ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، جانے کا انداز دیکھیے۔ جب سدرا سے آگے بڑھے تو آواز آئی آؤ آؤ احمد چلے آؤ، کیونکہ آپ کا آسمانی نام احمد ہے، زمینی نام محمد ہے۔ آؤ آؤ احمد چلے آؤ آؤ، سرکار بڑھتے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے سبحان قاب قوسین و ادنی، اتنا قریب گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ 2 کمان سے بھی نزدیکی آپ کا فاصلہ تھا اللہ اور محمد۔ ما زاغ البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پوری سورہ نجم اللہ نے اپنے حبیب کی معراج بتا دی۔ اور جب آپ گئے تو انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ رب فرماتا ہے آؤ آؤ احمد آؤ چلے آؤ، ادھر سے آواز دے رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام پاکیاں تیرے لیے، تمام سترائیاں تیرے لیے، تمام عبادتیں تیرے لیے، تمام پاکیاں، تمام چیزیں، تمام تر تعریفیں تیرے لیے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جا رہے تھے، اور جواب دیکھیے کتنا پیارا آتا ہے۔ رب نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حبیب تم پہ سلامتی ہو، تم پہ میری رحمتیں ہو، تم پہ میری برکتیں ہو۔ یہ عرش اعظم میں کہا جاتا ہے، عرش معلیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے جب اللہ کی تعریف و توصیف میرے نبی نے بیان کی تو اللہ نے سلام پیش کیا، کیا؟ السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ فجر میں خانقاہ حسینیہ مجیبہ میں سلام پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟
पढ़ते हो? ये हजरत की सुन्नत थोड़ी है। मौजूद है। वाह 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 सुभान अल्लाह। कोई सातवें आसमान पे है, कोई छठे आसमान पे है, कोई चौथे आसमान पे है, कोई पहले आसमान पे है। बताओ जरा ये तमाम के तमाम गए। यही तो नबी और रसूल का इल्म है। क्या बात है, वाह वाह वाह। कोई ऐलान नहीं, सुभान कोई पोस्टर नहीं, सब जमा। मेरे पैगंबर पहुंचे, मुसल्ला बिछा दिया गया, रसूलुल्लाह मुसल्ले की इमामत पे हैं, तमाम अंबिया पीछे खड़े हैं, मेरा पैगंबर नमाज अदा करा रहे हैं। अब जरा ये बताओ, दुनिया कहती है